ہمارے نمائندے خصوصی طارق حبیب اس وقت اسرائیل لبنان سرحد پر موجود ہیں اور وہاں سے رپورٹنگ کر رہے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے. طارق حبیب بتائیے گا کہ اسرائیل غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تل چکا ہے اور اسرائیل کی جانب سے بربریت کا سلسلہ جاری ہے. اب تک وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ کتنے فلسطینی اس جنگ سے متاثر ہوئے ہیں؟ جی ابھی اسرائیل غزہ جنگ کو جو ہے وہ اس وقت 24 روز ہو چکے ہیں اور 24 روز سے لگاتار اسرائیل غزہ پہ بمباری کر رہا ہے. کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جب غزہ کے لوگوں نے تھوڑا سکون کا سانس لیا ہو. اسرائیلی ننگی جارحیت مسلسل جاری ہے. اس وقت ہم موجود ہیں لبنان اسرائیل سرحد پر. یہ آپ کو میرے عقب میں یہ دیوار بھی نظر آ رہی ہوگی جسے بلو بارڈر کا نام دیا گیا تھا اور اسرائیل نے یہ کنکریٹ کی دیوار کھڑی کی تھی. اس جنگ کی وجہ سے یہ جنوبی لبنان کا محاذ بھی خاصا گرم ہے. لیکن جو ہم بات کر رہے تھے جو اسرائیل اور غزہ کے درمیان جنگ کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت کچھ یوں ہے کہ اسرائیل نے انفراسٹرکچر مکمل طور پہ غزہ کا تباہ کر دیا ہے. وہاں پہ اسپتالوں کی صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے. لائٹ وہاں پر نہیں ہے, بجلی, پانی اور ہر طرح کی ضروریات زندگی جو ہے وہ وہاں پہ ناپید کر دی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جتنے وہاں پہ متاثرین تھے, جو بے گھر افراد تھے, جو جن کے گھر مسمار ہو گئے ہیں, جن کے گھر تباہ کر دیے گئے ہیں, انہوں نے اسپتالوں میں آ کے پناہ لی تھی. تو اسرائیل نے اسپتالوں کو بھی ڈائریکٹ نشانہ بنانا شروع کیا اور القدس اور بڑے ہاسپٹلز کو بھی جو ہے وہ براہ راست اسرائیل نے ہدف بنایا, جس کی وجہ سے نقصانات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اسپتالوں کی آپ بات کر رہے ہیں, اسپتالوں میں ایندھن بھی ختم ہو چکا ہے, جو آکسیجن ہے وہ بھی یہاں پر دستیاب نہیں ہے. تو علاج معالجے کی سہولت کیا ہے, چونکہ اسپتالوں کو بھی بے دردی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے؟ جی دیکھیں, غزہ کے اسپتالوں کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. غزہ کے اسپتال جو ہیں وہ اس وقت کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں. جو چھوٹے اسپتال تھے وہ تو مکمل طور پہ تباہ کر دیے گئے ہیں ہدف بنا کے, لیکن القدس, شفا, اس طرح کے جو بڑے اسپتال تھے یا جو دیگر ممالک کے ساتھ تعاون کے ذریعے چلائے جا رہے تھے, ان اسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ درندگی کی اس انتہا پر پہنچا ہوا ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب جو لوگ متاثر ہیں, جو زخمی ہیں, جب انہیں اسپتال لایا جاتا ہے, اور جو لوگ بے گھر ہیں, جن کے گھر تباہ کر دیے گئے ہیں, انہیں بھی اسپتال لایا جاتا ہے, تو اسپتالوں میں جو تعداد ہے وہ ہزاروں میں چلے جاتی ہے. اس بات کا اسرائیل کو بھی پتہ ہے اور اس لیے جان بوجھ کر اسرائیل اسے ہدف بنا رہا ہے. آپ اس کو ایک اور طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آج کل جو اسرائیل میں جو ٹک ٹاک ویڈیوز زیادہ وائرل ہو رہی ہیں, جن کو زیادہ دیکھا جا رہا ہے, اس میں وہ ویڈیوز شامل ہیں جس میں اسرائیلی فوجی اور اسرائیلی عوام دوائیاں جو میڈیسنز ہیں, جو ادویات ہیں, ان کو اچھال رہے ہیں, پانی ایک دوسرے کے اوپر پھینک رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, اسے ضائع کر رہے ہیں. یعنی وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں, غزہ کے عوام کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیں سب کچھ میسر ہے, تمہاری ہم نے یہ حالت کر دی ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقیات کی جو پست ترین سطح ہو سکتی ہے, اسرائیل اور اسرائیلی اس پر جا چکے ہیں. تو ایسے ذہنیت کے حامل لوگوں سے اور ان کے حکمرانوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ بہرحال اسپتالوں کو ابھی بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جانی نقصان جو ہے. طارق حبیب صاحب, جیسا کہ آپ نے آغاز میں کہا کہ غزہ میں نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے اور نہ ہی انٹرنیٹ سروس ہے وہاں پر, تو وہاں کے جو مکین ہیں وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, اسرائیل نے کمیونیکیشن سسٹم غزہ کا ضرور خراب کیا تھا, ڈیمیج کیا تھا, کہ تاکہ غزہ کے لوگ جو ہے وہ بیرونی دنیا سے رابطہ نہ کر سکیں. لیکن اس معاملے میں بھی حماس کو داد دینی پڑے گی کہ حماس نے وہ سسٹم جو تھا اسے 60 سے 70% فوری طور پہ بحال کر لیا تھا, اور اب کافی حد تک جو ہے وہ اس سسٹم کو بحال کرنے کے ساتھ, انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن سسٹم کو بحال کرنے کے ساتھ, آلٹرنیٹ کی طرف بھی انہوں نے آنا شروع کیا, اور مختلف جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنیز سے بھی جو رابطے کیے گئے ہیں. جو ہم تک اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کمیونیکیشن سسٹم آلٹرنیٹ کے طور پہ دیگر ذرائع کے ذریعے استعمال جو ہے وہ ہونا شروع ہو چکا ہے. جہاں تک جنگ کی صورتحال کا تعلق ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ حماس اور القسام بریگیڈ کی جانب سے اور جہاد اسلامی کی جانب سے مسلسل ریزسٹنس دی جا رہی ہے. آپ اس ریزسٹنس کا اندازہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اسرائیلی ٹی وی
एक इसराइली टीवी खुद इस बात को बयान कर रहा है और इसराइली तर्जमान जो है वो इसको कबूल कर रहा है कि अब तक जो है वो दर्जनों इसराइली फ़ौजी मारे जा चुके हैं। जबकि जो आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल थी, इसमें जो अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान हैं अबू उबैदा, उनका कहना ये था कि यासीन 105 जो मिज़ाइल्स है उनका, जो हमास साख्ता है, हमास ने ख़ुद बनाया है, उसके ज़रिए 44 टैंकों को निशाना बना के तबाह किया गया है, जिसमें तकरीबन जो है वो ठीक है। मुताबिक तारिक हबीब साहब इसराइल लेबनान बॉर्डर पर मौजूद हैं, वहाँ से मिले थे। ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बहुत शुक्रिया तारिक हबीब आपका। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाक़यात यकीन के साथ।